اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب پیش کر رہے تھے۔ مشرب ناب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کو خالص دین پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا۔ مشرب ناب کے پیغام آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور سنن الہی سے آپ کے سامنے پیغام پیش کر رہے تھے۔ سنن وہ قوانین، وہ ضوابط جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت اور انسانوں کی نجات کے لیے مقرر کیے ہیں، انہیں سنن الہیہ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر ہر صورت میں کسی نہ کسی کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والا ہر بشر، چاہے وہ مؤمن ہو یا منافق، چاہے کافر ہو یا مسلمان، چاہے وہ ملحد ہو یا مشرک، جو بھی اس روئے زمین پر بسنے والا بشر ہے، وہ کسی نہ کسی کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے فرمان پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ یا تو سنت الہی پر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نظام کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر سنت شیطان پر چل رہے ہوتے ہیں، شیاطین کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کے سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یا طاغوت ظالم حکمرانوں کی فرمان برداری میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا انسان، ایسا بشر ہم نمونے کے طور پر بھی پیش نہیں کر سکتے جو کسی نہ کسی کے فرمان پر عمل نہ کر رہا ہو۔ ہر بشر کسی نہ کسی کے تابع اور فرمان بردار ہے، ہر بشر کسی کی اتباع کر رہا ہے، ہر بشر کسی کی اتباع کر رہا ہے۔ ایک بڑی اکثریت فراعنہ کی سنت پر عمل پیرا ہے، اور ایک بڑی اکثریت کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ آباء و اجداد کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ مومنین کرام، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا تھا، اور اس دوران یہ خطر موجود تھا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں۔ اسی کی طرف خداوند تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ کیا رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، افإن مات او قتل، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ لہٰذا یہ خطر موجود تھا۔ لوگ بڑی اکثریت آباء و اجداد کے دین کے تابع ہیں، آباء و اجداد کے فرمان پر چل رہے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو شیاطین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، سنن شیاطین پر عمل پیرا ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سنن طواغیت پر نہیں چلنا، آباء و اجداد کی دین پر نہیں چلنا، ہمیں اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ سنن الہیہ کو ہم نے اپنانا ہے، ہم نے فرمان برداری اللہ کی کرنی ہے۔ لہٰذا آج کے پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ لوگ دیگر نظاموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دیگر چیزوں کو، آباء و اجداد کو، شیاطین کو اور طواغیت کو انہوں نے فرمان روا مان لیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو فرمان روا مان کر اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہے انہوں نے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کریں اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ آخر میں پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے
یہ بات عرض کروں کہ یہ باتیں جو خالص دین پیش کرتا ہے، اب اگر ہم نے خالص دین سمجھنا ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے اللہ کے قوانین کو، چونکہ ہم نے اللہ کی سنن کو اپنانا ہے عملی زندگی میں، ہم نے اللہ کے قانون کو اپنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے رجوع کرنا ہے قرآن کریم کی طرف کہ اللہ کے کیا فرامین، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمان دیا ہے، کیا قانون ہمارے لیے معین کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نہج البلاغہ جیسی کتاب میں ہم نے رجوع کرنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام و ائمہ علیہم السلام نے کیا فرامین دی ہیں۔ اور اس وقت جو ہمیں اشد ضرورت ہے جس چیز کی، وہ یہی قرآن کی اصل تشریح کی ضرورت ہے۔ بہت ساروں نے اپنی من گھڑت تشریحات پیش کیے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے، وہ سب چیزیں، وہ اکثر چیزیں اپنی سے گڑھ کے انہوں نے پیش کی ہیں۔ لیکن خالص دین جو پیش کر رہا ہے اس وقت مشرب ناب ہے، جو ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اس مشرب ناب کے اندر آپ کو خالص دین ملے گا۔ اللہ کے قوانین جو خالص قوانین ہیں وہ آپ کو اس مشرب ناب سے آپ کو ملے گا۔ اور یہ جو پیغام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں نے اسی مشرب ناب شمارہ نمبر 139 سے پیش کیا ہے، صفحہ نمبر 3، آپ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی خالص دین سے آشنا ہو سکیں، آشنائی حاصل کر سکیں۔ مشرب ناب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ خالص دین کو پہچان سکتے ہیں۔ اس مشرب ناب کو وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مندرجہ بالا نمبروں سے رابطہ کریں، اور جب آپ اس کی ممبرشپ کروائیں گے تو ہر مہینے آپ کے گھر تک یہ مشرب ناب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔